بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بغداد میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا اور اس کا کام نیل سازی کا تھا۔ وہ نیل بناتا بھی تھا اور گھوڑوں کے سموں پر چڑھاتا بھی تھا۔ نیل بناتے وقت تپتی بھٹی میں سرخ شعلوں کے اندر وہ نیل رکھتا اور پھر آگ میں اسے کسی جمور یا کسی اوزار کے ساتھ نہیں پکڑتا تھا، بلکہ آگ میں ہاتھ ڈال کر اس تپتے ہوئے شعلے جیسے نیل کو نکال لیتا اور اسے اپنی مرضی کے مطابق شکل دے دیتا۔ لوگ اسے دیکھ کر دیوانہ کہتے اور ساتھ ہی ساتھ حیران بھی ہوتے تھے کہ اس پر آگ کا اثر کیوں نہیں ہوتا۔ وہاں موصل شہر کا ایک شخص آیا۔ جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو اس نے بڑی حیرانی سے اس نوجوان سے پوچھا، تم کو گرم لوہا پکڑنے سے کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ وہ جلدی میں لوہے کو اٹھا لیتا ہے اور اب اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ میرا ہاتھ اسے برداشت کرنے کا عادی ہو گیا ہے اور اسے کسی جمور یا پلاس وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، یہ تو کوئی اور بات ہی لگتی ہے۔ اس نوجوان سے کہا کہ مجھے اس کی حقیقت بتاؤ۔ نوجوان نے بتایا کہ بغداد میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی اور اس کے والدین عمرے کے لیے گئے اور کسی حادثے کا شکار ہو گئے۔ وہ دونوں فوت ہو گئے اور یہ لڑکی بے یار و مددگار اس شہر میں رہنے لگی۔ وہ لڑکی پردے کی پلی ہوئی تھی، گھر کے اندر رہنے والی لڑکی تھی۔ اب اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ زندگی کیسے گزاری جائے۔ آخر کار نہایت غمزدہ اور پریشانی کی حالت میں وہ سڑک پر باہر نکل آئی۔ اس نے میرے دروازے پر دستک دی اور کہا، کیا ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، اور اندر سے اس لڑکی کو ٹھنڈا پانی لا کر دیا اور اس لڑکی نے کہا، خدا تمہارا بھلا کرے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں؟ اس نے جواب دیا، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے اس سے اکیلے اس طرح پھرنے کی وجہ پوچھی تو اس لڑکی نے اپنے اوپر گزرا سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں زندگی کیسے بسر کروں۔ میں نے اس سے کہا، تم شام کو میرے یہیں گھر آ جانا اور میرے ساتھ کھانا کھانا۔ وہ لڑکی چلی گئی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے اس کے لیے کباب اور بہت اچھی اچھی چیزیں تیار کیں۔ وہ شام کے وقت میرے گھر آ گئی اور میں نے کھانا اس کے آگے چن دیا۔ جب اس لڑکی نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دروازے کی چٹکنی چڑھا دی اور میری نیت بدل گئی، کیونکہ وہ انتہا درجے کا ایک آسان موقع تھا جو میری دسترس میں تھا۔ جب میں نے دروازے کی چٹکنی چڑھائی تو اس لڑکی نے پلٹ کر دیکھا اور اس نے کہا کہ میں بہت مایوس اور اس دنیا سے گزر جانے والی ہوں۔ اس نے مزید کہا، اے میرے پیارے بھائی، تو مجھے خدا کے نام پر چھوڑ دے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، میرے سر پر برائی کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا موقع مجھے کبھی نہیں ملے گا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لڑکی نے مجھے کہا کہ میں تمہیں خدا اور اس کے رسول کے نام پر درخواست کرتی ہوں کہ میرے پاس سوائے میری عزت کے کچھ نہیں ہے، اور ایسا نہ ہو کہ میری عزت بھی پامال ہو جائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ بچے، اور پھر میں اس حالت میں اگر زندہ بھی رہوں تو مردوں ہی کی طرح جیوں۔ اس نوجوان نے بتایا، لڑکی کی یہ بات سن کر مجھ پر خدا کا خوف آ گیا۔ میں نے دروازے کی چٹکنی کھولی اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس سے کہا، مجھے معاف کر دینا، میرے اوپر ایک ایسی کیفیت گزری تھی جس میں نہ برد آزما نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اب وہ کیفیت دور ہو گئی ہے۔ تم شوق سے کھانا کھاؤ اور اب سے تم میری بہن ہو۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا، اے اللہ، میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور اونچی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگی، اے اللہ، نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دے بلکہ اس پر ہر طرح کی آگ حرام کر دے۔ نوجوان نے بتایا کہ لڑکی یہ دعا دے کر چلی گئی۔
ایک دن میرے پاس جمور نہیں تھا اور میں دھوکنی چلا کر نیل گرم کر رہا تھا۔ میں نے زنبور پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ دہکتے ہوئے کوئلوں میں چلا گیا، لیکن میرے ہاتھ پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں حیران ہوا اور پھر مجھے اس لڑکی کی دعا یاد آئی، اور تب سے لے کر اب تک میں اس دہکتی ہوئی آگ کو آگ نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ اس میں سے جو چاہے بغیر کسی ڈر کے نکال لیتا ہوں۔ پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔